آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہے، اور آپ کی زندگی کی مختلف جھلکیاں ہمیں عقیدے، صبر، توحید، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کا درس دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت مقام پر فرمایا ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کی نسل سے آگے چل کر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی امتیں پیدا ہوئیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، جو قوم کا بڑا بت ساز، بت تراشنے والا تھا۔ اس وقت کے لوگ مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدرتی مظاہر پر غور کیا۔ ایک رات جب ستارہ چمکا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر سورج چمکا، کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبا تو فرمایا، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف موڑ دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھانا شروع کیا کہ یہ بت معبود نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم ان کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اللہ ہی نے تمہیں اور ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم نے انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ان کے والد آزر نے بھی کہا، اگر تو ہار نہ مانا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ایک دن قوم کا بہت بڑا تہوار تھا۔ سب لوگ شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم، یہ تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم شرمندہ تو ہوئی لیکن ایمان نہ لائی، ضد میں آ کر کہا، اسے جلا دو۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، لیکن لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اس وقت کے بادشاہ نمرود سے ہوا۔ نمرود خود کو خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، یعنی ایک قیدی کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ قوم اور بادشاہ کی مخالفت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ پہلے فلسطین گئے، پھر مصر، اور بعد ازاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آزمائش لی۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک مینڈھا بھیجا۔ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بہت بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے معجب ہدایت۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات فلسطین کے شہر الخلیل میں ہوئی۔ آپ کی قبر وہیں موجود ہے اور آج بھی زیارت کے لیے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، توحید پر کامل یقین، اللہ کے حکم پر مکمل اطاعت، اولاد کی قربانی جیسے عظیم امتحان میں صبر، باطل کے خلاف ڈٹ جانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔